السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 11۔ اس تالے والے کے لیے صورتحال بڑی دل دہلانے والی تھی۔ دروازے میں اب کوئی رکاوٹ نہ تھی، اس کے باوجود تالا نہیں کھل رہا تھا، جبکہ سارم اور وہ خود دروازے کو کئی دھکے لگا چکے تھے۔ اندر سے سارا نے بھی کھولنے کی کئی کوشش کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ جب کوشش کے باوجود تالا نہیں کھلا تو تالے والے نے دروازے میں ہونے والے سوراخ سے اندر جھانکا۔ جیسے ہی اس نے جھانک کر دیکھا، پھر اس نے فوراً ہی گھبرا کر اپنی آنکھ ہٹا دی۔ اس کا چہرہ ایک دم پسینے سے تر ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے اوزار سمیٹے اور ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ ایک پریشان کرنے والی صورتحال تھی۔ تالے والا ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ تالا نہ ہونے کے باوجود دروازہ اس طرح بند تھا جیسے اس میں نادیدہ تالا لگا ہو۔ سارا کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی۔ اس تالے والے نے اندر کیا دیکھا تھا کسی کو معلوم نہ تھا۔ سارا اندر موجود تھی، لیکن اسے کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ پریشانی اس کے چہرے سے ضرور آیا تھی۔ سارم نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے دروازے میں دھکے مارے، لاتیں رسید کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سارا، میں بھی آتا ہوں، سارم نے اچانک کوئی فیصلہ کیا۔ کہاں جا رہے ہو سارم؟ سارا گھبرا کر بولی۔ کسی کارپینٹر کو پکڑ کر لاتا ہوں، دروازہ کٹوانا پڑے گا، سارم نے بتایا۔ پھر وہ خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولا، خالہ سجو، تم یہی رہنا، سارا کو اکیلا مت چھوڑنا۔ نہیں صاحب جی، میں کسی قیمت پر سارا بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ جائیں، خالہ سجو نے بڑے یقین سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو سارا کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بی بی پریشان مت ہو، کھل جائے گا دروازہ، خالہ سجو۔ سارا اچانک خوفزدہ ہو کر بولی، کیا ہوا بی بی؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ وہ سارا نے اشارہ کیا، اپنے پیچھے دیکھو۔ خالہ سجو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، صورتحال ہی ایسی تھی۔ وہ کالا بھجنگ زرد آنکھوں والا دیو نما شخص عین خالہ سجو کے پیچھے کھڑا تھا۔ خالہ سجو گھبرا کر سارا کے قریب ہو گئی اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ گھبرا کر بے اختیار بولی، ہائے بی بی، یہ تو تم اس گھر میں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ سارا نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور وہ غصے سے بولی، بی بی ہم معافی چاہتے ہیں، بلا اجازت اندر آ گئے، لیکن نیچے کوئی تھا ہی نہیں، ہم کس سے اجازت لیتے؟ وہ دیو بولا۔ بیل کیوں نہیں بجائی؟ سارا کو بدستور غصہ آیا۔ بیل بجانے کا دھیان نہیں رہا، گیٹ کھلا دیکھا تو اندر آ گئے، سوچا گھر میں جا کر کسی سے بات کر لیں گے، لیکن نیچے کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم نے پہلے ہی ہمیں خاصا نقصان پہنچا دیا، سارا نے اسے جتایا۔ ہم اسی نقصان کا مداوع کرنے آئے ہیں، وہ بولا۔ اسرار کہاں ہے؟ سارا کو اچانک اسرار کا خیال ہے۔ وہ نیچے بیٹھا ہے، شرمندہ ہے، اسی وجہ سے اوپر نہیں آیا، سامنا کرنے کی ہمت نہیں اس نے ہمیں دھوکہ دیا، شاہ صاحب کا عمل تباہ کیا، اگر وہ عمل نہ توڑتا تو ہمیں اس شرعی مخلوق سے کب سے نجات مل جاتا۔ سارا نے شکوہ کیا، بی بی معاف کرنا، یہ کمال شاہ کے بس کی بات نہیں، یہ شرعی مخلوق ہے، ہم جیسے شرعی لوگ ہی اسے نجات دلوا سکتے ہیں۔ بابا کمبل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بابا کمبل کو مسکراتا دیکھ کر سارا کو مزید غصہ آیا۔ وہ بولی، پھر کھولو دروازہ۔ سارم صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کارپینٹر کو لینے گئے ہیں، سارا نے بتایا، دروازہ کٹوانا ہے، بڑھئی کا باپ بھی آپ کو اس قید سے نجات نہیں دلا سکتا، وہ دروازہ ضرور کاٹ دے گا، مگر باہر آپ پھر بھی نہ آ سکے گی، اس نے بڑے دعوے سے کہا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سارا نے الجھ کر پوچھا۔ میں اس بات کا مطلب آپ کو ابھی بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ اپنا ذرا دل مضبوط رکھنا، اگر کوئی چیز دکھائی دے تو ڈرنا مت، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بابا کمبل نے اسے یقین دلایا، لیکن ساتھ ہی خوفزدہ بھی تھا۔ بی بی پتہ نہیں کیا ہو، خالہ سجو نے آہستہ سے سارا کے کان میں کہا، صاحب کو آ جانے دے۔ اے مائی، کچھ نہیں ہوگا، سارم صاحب کے آنے سے پہلے ہی انہیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، تم ذرا ہٹو پیچھے۔ خالہ سجو نے اگرچہ سرگوشی میں بات کی تھی، لیکن بابا کمبل نے اس کی سرگوشی بھی سن لی تھی۔ خالہ سجو ذرا سا پیچھے ہٹ گئی، سارا کوئی جواب نہ دے سکی۔ بابا کمبل نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ نامانوس سے الفاظ 3 بار بڑی کرخت آواز میں دہرائے اور ایک زوردار لات دروازے کو ماری۔ دروازہ تیزی سے کھلتا چلا گیا۔ آئے بی بی، باہر آئے، بابا کمبل نے سارا کو آواز دی۔ سارا کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کے سامنے آئی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی تو ٹھک کر کے اس کا چہرہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اسے لگا دروازے میں موٹے شیشے کی دیوار موجود ہو۔
وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اب سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر وہ بڑھئی دروازہ کاٹ کر الگ بھی کر دیتا پھر بھی آپ کو اس قید سے آزادی نہ ملتی۔ لیکن اب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اس قید سے نجات دلاؤں گا اور آئندہ یہ شرعی مخلوق آپ کو کبھی قید نہیں کر سکے گی۔ بابا کمبل نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اب آپ کھڑکی کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو اچھی طرح ڈھک لیں۔ چند لمحوں بعد آپ کو شیشہ ٹوٹنے اور زمین پر گرنے کی آواز سنائی دے گی، صرف آواز۔ شیشے کا ٹکڑا کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ شیشے کی دیوار ٹوٹتے ہی آپ فوراً کمرے سے نکل آنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سارا نے کہا اور وہ فوراً قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر گھٹنوں میں دبا لیا اور اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ بابا کمبل دروازے کے باہر زمین پر آسن جما کر بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر گھمانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ زور زور سے نامانوس الفاظ بولتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار چھناکا ہوا۔ واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شیشے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا ہو۔ خالہ سجو ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، کہیں کوئی شیشے کا ٹکڑا اس کے لگ نہ جائے۔ آ جائے بی بی، بابا کمبل نے بیٹھے بیٹھے کہا، اس سے پہلے کہ سارا اٹھ کر کھڑی ہوتی اور باہر نکل کر آتی، دروازے سے سرخ پنجوں والا گدھ برآمد ہوا اور بابا کمبل نے اسے دیکھتے ہی اپنا سر جھکا کر ہاتھ اوپر رکھا۔ وہ گدھ اس کے ہاتھ کو زخمی کرتا ہوا فضا میں پرواز کر گیا۔ بابا کمبل کے زخمی ہاتھ سے خون ٹپکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر اپنا منہ رکھ دیا اور ٹپکتے ہوئے خون کو چوسنے لگا۔ سارا نے اس منظر کو دیکھا اور پھر وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس نے خالہ سجو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر زینے کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ نیچے لاؤنج میں اسرار موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سن کر دروازے کے نزدیک آ گیا۔ دروازے پر اسے خالہ سجو اور سارا نظر آئیں۔ سارا بھابھی، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اسرار ناصر نے پوچھا۔ اوپر جاؤ، تمہارا بابا زخمی ہو گیا ہے، سارا نے اسے اطلاع دی۔ ہے؟ بابا جی زخمی ہو گئے ہیں؟ یہ کہہ کر جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اسرار ناصر کے اوپر جاتے ہی سارم گھر میں داخل ہوا۔ سارا کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیسے کھلا دروازہ؟ اس نے پوچھا۔ سارا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، فوراً کیا کہے۔ اگر وہ بابا کمبل اور اسرار کا نام لیتی ہے تو سارا میں ایک دم بھڑک اٹھے گا، غصے میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی پوری بات سنے بغیر ان دونوں پر چڑھ جائے، لیکن وہ اس بات کو چھپا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں اوپر موجود تھے اور کسی بھی لمحے نیچے آ سکتے تھے۔ ویسے وہ چھپانا بھی تو نہیں چاہتی تھی، اس میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اچانک ہی کھلے دروازے سے گھر میں آ گئے تھے اور ان کی یہ اچانک آمد سود مند ثابت بھی ہوئی تھی۔ یہ بات کسی اور کے بس کی نہیں تھی۔ کارپینٹر محض دروازہ کاٹ سکتا تھا، اسے آزادی نہیں دلا سکتا تھا، لیکن کارپینٹر ہے کہاں؟ اچانک سارا کو خیال آیا۔ اسی وقت سارا کی نظر سالم کے پیچھے گئی۔ ایک جوان شخص بڑا سا تھیلا لیے موجود تھا۔ سالم، آپ انہیں تو فارغ کر دیں، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، سارا نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آؤ بھائی۔ سالم اس کارپینٹر کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور اس نے اسے کچھ پیسے دے کر واپس روانہ کر دیا۔ پھر وہ مین گیٹ بند کر کے گھر میں تیزی سے داخل ہوا۔ سارا لاؤنج سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ چکی تھی۔ اس نے سالم کو دیکھتے ہی آواز لگائی، سالم ادھر آ جائیں۔ سالم بیڈ روم میں داخل ہوا تو سارا بڑے اطمینان سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیے تشریف رکھیے۔ سالم اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، ہاں جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ ایک بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ دیکھو، ناراض نہیں ہونا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری بات صبر و تحمل سے سن لینا۔ ہوا کیا آخر؟ کچھ بتاؤ تو۔ سالم بے چینی سے سننے کے لیے پریشان ہو گیا۔ وہ اسرار اور بابا کمبل اوپر ہے۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی۔ ہیں؟ اوپر ہے؟ سالم ایک دم غصے سے بھبر اٹھا۔ ان منوسوں نے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی؟ میں ابھی پوچھتا ہوں۔ ایک منٹ، سالم اٹھ کر باہر جانے لگا تو سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوپر جانے سے پہلے میری پوری بات سن لے اور یہ جان لے کہ بابا کمبل نے ہی مجھے اس قید سے رہائی دلائی ہے۔ وہ تو میں کارپینٹر کو لے آیا تھا نا، وہ دروازہ کاٹ دیتا تو بھی تم آزاد ہو جاتی، میں پھر بھی آزاد نہ ہوتی، سارا نے یقین سے کہا۔ کیوں؟ سالم نے پوچھا۔ میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پوری روادات سنا دی۔ ساری بات سن کر اس کا غصہ تو کم ہوا لیکن پوری طرح نہ اترا۔ اسے ان دونوں کا اس کی غیر موجودگی میں گھر میں بلا اجازت داخل ہونا پسند نہ آیا تھا۔ وہ ابھی یہ بات بھی نہ بھولا تھا کہ اسرار اور بابا کمبل شاہ صاحب کا عمل برباد کر گئے تھے۔
وہ بیڈ روم سے باہر نکلا تو اس نے خالہ سجو کو ڈرائنگ روم کی طرف سے آتے دیکھا۔ اس نے خالہ سجو سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ سجو دیکھو وہ دونوں اوپر کیا کر رہے ہیں، انہیں اوپر سے بلا کر لاؤ۔ صاحب وہ دونوں تو چلے گئے، خالہ سجو نے انکشاف کیا۔ چلے گئے؟ کب؟ ابھی گئے ہیں، میں باہر کا گیٹ بند کر کے آ رہی ہوں۔ ارے تم نے بتایا بھی نہیں، سارہ نے کہا۔ میں نے اسرار صاحب سے کہا بھی تھا کہ صاحب آ گئے ہیں، ان سے مل کر جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شام کو اطمینان سے آئیں گے اور پھر ساری بات کریں گے، خالہ سجو نے بتایا۔ سارہ بی بی بابا کمبل کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور شدید تکلیف تھی۔ اسرار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بابا جی کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ اوہ، سارہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اوپر دیکھ کر آتی ہوں، سارم نے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر آتا ہوں، سارم نے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سارہ بھی اس کے ساتھ ہولی، چلو میں بھی چلوں گی۔ وہ دونوں اوپر نیچے، بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے نزدیک خون پڑا ہوا تھا۔ یہ خون بالکل کالا ہو چکا تھا۔ یہ کس قسم کا خون ہے؟ سارہ نے سیاہ بوندوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خبیث آدمی کے اندر سے اسی قسم کا خون نکل سکتا ہے، سارم بولا۔ اسے دھلواؤ۔ جی دھلواتی ہوں، سارہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کھڑکی کے پاس شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کمرہ بھی گندا ہو رہا تھا۔ سارہ نے خالہ سجو کو آواز دے کر اوپر بلایا اور پھر اس کے ساتھ کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ سارم نیچے آ کر فون پر بات کرنے لگا۔ اس نے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں بات کی۔ اس نے اپنے مینیجر کو ہدایت دی اور بتایا کہ وہ آج دفتر نہیں آئے گا، کوئی کام ہو تو فون پر بتا دیں۔ شام کو اسرار اپنے وعدے کے مطابق آ پہنچا۔ سارم نے خالہ سجو سے کہا کہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور اسے انتظار کرنے کو کہے۔ سارم اسی وقت سو کر اٹھا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے نہا دھو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر اسرار ناصر پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو چکرا کر رہ گیا۔ یہ اسے کیا ہوا، سارم نے سوچا۔ اسرار ناصر کی حالت ہی کچھ ایسی تھی کہ اچھا بھلا آدمی اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ وہ صوفے کی بجائے قالین پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ وہ سارم کو دیکھتے ہی ہاتھ بڑھا کر بولا، سارم بھائی یہ میرا جوتا ہے۔ پھر سر جھکا کر مزید بولا، اور یہ میرا سر، آپ میرے سر پر جتنے جوتے مار سکتے ہیں مار لیجئے۔ ارے یہ کیا بے وقوفی ہے؟ سارم کے اندر اس کی طرف سے جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ فوراً نکل گیا۔ سارم بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے بھابھی سے جھوٹ بولا، غلط بیانی سے کام لیا۔ میں دراصل مجبور تھا، بابا جی کا مجھ پر اس قدر دباؤ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمال شاہ جیسے شریف بندے کا کام نہیں، یہ شرعی مخلوق اس کے قابو میں ہرگز نہیں آئے گی، تو ہمیں لے چل، ورنہ ان دونوں میاں بیوی کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میں بابا کے مجبور کرنے پر انہیں یہاں لے آیا۔ آج بھی وہ صبح سے بار بار کہہ رہے تھے، اسرار جلدی چل، اسرار جلدی چل، تیرے سارم بھائی کی بیوی خطرے میں ہے۔ میں یہ سوچ کر کہ کہیں واقعی بھابھی خطرے میں نہ ہو، میں بابا کے ساتھ پھر یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھابھی تو واقعی خطرے میں تھی۔ بابا نے خود کو خطرے میں ڈال کر بھابھی کو باہر نکالا۔ شرعی مخلوق نے بابا پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ میں فوراً ہی انہیں اسپتال لے گیا۔ میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ اسرار ناصر نے بہت سلیقے سے اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ اچھا اسرار، تم یہ جوتا ادھر دروازے میں رکھو اور اطمینان سے اوپر صوفے پر بیٹھو۔ سارم اس کی گفتگو سے خاطر خواہ متاثر ہوا۔ سارم بھائی آپ نے مجھے معاف کر دیا، اسرار ناصر بڑی معصوم صورت بنا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے یار، سارم نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر آج بابا نہ آتے تو سارہ ضرور مشکل میں پھنس جاتی۔ سارہ بھابھی کو مشکل سے نکالنے کے چکر میں بابا خود مشکل میں پھنس گئے۔ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سارہ نے اپنی گفتگو کو ڈرامائی روک دیا۔ ہاں تم نے بتایا تو ہے کہ ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، سارم نے بے نیازی سے کہا۔ ہاتھ زخمی ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، ہاتھ پر پٹی بن جاتی، ٹھیک ہو جاتا، لیکن ہاتھ میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ بابا جیسا باہمت شخص تڑپ رہا تھا اور ان کا ہاتھ تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا، اس لیے میں انہیں اسپتال لے کر بھاگا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ہاتھ کوہنی سے نہ کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ پھر؟ سارم نے تھوڑا فکر مند ہو کر پوچھا۔ بس پھر کیا، کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا، آنن فانن آپریشن ہوا اور ان کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا گیا۔ اسرار نے انکشاف کیا۔ اوہ مائی گاڈ، سارم نے سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں ہوا تو بہت برا، لیکن بابا بڑے حوصلے والے آدمی ہیں، انہوں نے کہلوایا ہے کہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا دایاں ہاتھ گیا ہے لیکن بایاں ہاتھ سلامت ہے۔
वैसे भी मैं सारे काम बाएं हाथ से ही करता हूँ। मेरा हाथ का ज़ख्म ज़रा ठीक हो जाए तो फिर मैं 7 रात का एक अमल करूँगा। अब मेरी उस शरई मखलूक से ठन गई है, मैं उनका उस घर में दाखिला बंद कर दूँगा, हमेशा के लिए इस घर को बांध दूँगा। ये मखलूक फिर कभी इस घर में दाखिल ना हो सकेगी। इसरार ने तफसील से पैगाम दिया। भाई इसरार, उनका मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। फिर कुछ सोचकर बोला, चलो ऐसा करते हैं, अस्पताल चलते हैं। यार हमारी वजह से उनका हाथ कट गया, हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। सारिम भाई, जैसे आप मुनासिब समझे, इसरार ने ममनून होते हुए कहा। वैसे अगर आप उन्हें अस्पताल देखने चलें तो यकीनन आपको देखकर बहुत खुश होंगे। चलो यार ठीक है, फिर चलते हैं, मैं ज़रा कपड़े तब्दील कर लूँ। सारिम ये कहता हुआ ड्राइंग रूम से निकल आया। तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रास्ते भर इसरार नासिर बाबा कंबल की तारीफ़ें करता गया। उसने सारिम को बताया कि वो आपके घर के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है। उन्हें डर है कि शरई मखलूक आप लोगों को नुकसान ना पहुँचा दे। शुक्र है उन्होंने आज खुद को नुकसान पहुँचाकर भाभी को बचा लिया। वो बता रहे थे कि शरई मखलूक ने भाभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाकर फिर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती। वो तो भला हो बाबा कंबल का कि उन्होंने अपने इल्म से यहाँ होने वाली कार्रवाई का पता चला लिया और शरई मखलूक से टक्कर लेने के लिए फ़ौरन यहाँ पहुँच गए। बाबा का इल्म बड़ा वसी है, बड़े ज़बरदस्त आलिम है। कई मौकिल उनके कब्ज़े में है। वो चुटकी बजाते ही लोगों का काम कर देते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते। गरीबों के बड़े हमदर्द है, किसी पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते। उनके पास औरतें बहुत आती है, औरतों की तो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन किसी का नाजायज़ काम नहीं करते। कोई ऐसा अमल नहीं करते कि उनकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान पहुंच जाए। अगर किसी ने जादू टोना कर दिया हो तो उसका असर फ़ौरन ज़ायल कर देते हैं। किसी पर साया हो तो किसी के किसी भी किस्म के कोई असरात हो चंद मिनट में ख़त्म कर देते हैं। कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसका उनके पास हल ना हो। किसी का काम करने के लिए अगर कोई चिल्ला काटना हो तो वो भी काटते हैं। हर मंगल को पाबंदी से कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पूरी रात अमल में मसरूफ़ रहते हैं। गर्ज वो लोगों की भलाई के लिए हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। उनका कोई नहीं, वो तन्हा है। पता है, शादी भी इसलिए नहीं की कि उनके पास वक्त नहीं। फिर वो कहते हैं कि आमिल को शादी नहीं करनी चाहिए, उसकी आधी ताकत ख़त्म हो जाती है। कमाल शाह साहब का उनके बारे में ख़याल है कि वो जादूगर है। वो जादूगर हरगिज़ नहीं है, अलबत्ता एक अच्छे आमिल ज़रूर है। बिला मुआवजा लोगों की खिदमत करते हैं। उनके अच्छे अमल देखकर मैं उनका मुरीद हो गया हूँ। अब मैं उनके साथ ही रहता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ और उनसे अमल भी सीखता हूँ। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद वो फिर बोला, कमाल शाह साहब भी बहुत ज़बरदस्त बुज़ुर्ग है, लेकिन अब वो ज़ईफ़ हो चुके हैं ना। अब उनमें हिम्मत रही नहीं और ना ही तो ताकत बाकी है। शैतानी मखलूक से टकराने के लिए बड़ी हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है। उन्होंने आपके घर आकर बंदिश तो लगा दी, मगर बकौल बाबा कंबल बंदिश लगाने के बाद शाह साहब को घर पर ही रहना चाहिए था। अगर वो घर पर रहकर अमल करते रहते तो फिर शरई मखलूक से निजात लाजमी थी, लेकिन वो बंदिश लगाकर चलते बने और वो ये अंदाज़ा ना कर सके कि शरई मखलूक क्या गदर मचाएगी। अगर दूसरे दिन बाबा मुझे ज़बरदस्ती आपके घर लेकर ना पहुँचते तो ये शरई मखलूक पूरा घर उलट देती। इस घर के मकीनों की जानें खतरे में आ गई थी। बाबा ने अपनी हिकमत से शरई मखलूक को कंट्रोल कर लिया, वरना जाने क्या हो जाता। अस्पताल पहुंचने तक इसरार नासिर ने इतने तरीके और सलीके से बाबा कंबल के बारे में गुफ्तगू की कि सारे मुतासिर हुए बिना ना रह सका। उसे बाबा कंबल की करतूतों का इल्म न था, ना ही उसे काले इल्म जादू टोने के बारे में कुछ मालूम था। सारे में एक आम आदमी था। अगर कोई आम आदमी 2 आदमियों को उड़ता देखे तो उनमें से अच्छे बुरे आदमी की पहचान ना कर सकेगा, क्योंकि अपने इल्म के ज़ोर पर दोनों आदमी उड़ सकते हैं, वो भी जिसका दोस्त अल्लाह हो और वो भी जिसका दोस्त शैतान हो। फ़र्क ये है कि शैतान का दोस्त काफिर होगा और अल्लाह का दोस्त मुसलमान होगा, वली अल्लाह होगा। एक अल्लाह का हाथ थामे होगा तो दूसरा शैतान का हाथ पकड़े होगा। ताकत परवाज़ दोनों के पास होगी, लेकिन अंजाम दोनों का मुख्तलिफ होगा। एक को राहत भरी दायमी ज़िंदगी मिलेगी, जबकि दूसरे को जहन्नम की आग सदा जलाएगी। अल्लाह के दोस्त की पहचान ये कि जो नेकी को नेकी जानकर करे, नेकी के मुआवजे की उम्मीद से रखे, ना इंसानों से। और शैतान के दोस्त की पहचान ये कि जो नेकी का दुश्मन हो और कोई काम बगैर लालच के ना करे। ये एक सादा सा उसूल है, लेकिन बहुत करामत है।
بابا کمبل نے اسرار کے ساتھ سارم کو آتے دیکھا تو اس کی بانچیں کھل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں اسرار ناصر کو داد دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آج اس کا آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کے ذریعے اس کا ہاتھ کونی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کے کٹے ہاتھ پر بینڈیج تھا اور خون کا ایک دھبا ہلکا سا لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بابا کمبل نے سارم کو بڑی عزت اور احترام دیا کیونکہ سارم جس خزانے کا مالک تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی نظر میں وہ سب کوئلہ تھے، جبکہ بابا جانتا تھا کہ اگر طاقت کا یہ خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ اڑا اڑا پھرے گا۔ بابا کمبل نے اسرار کو کولڈ ڈرنک لینے کے لیے دوڑایا اور سارم کو اپنے نزدیک بینچ پر بٹھا دیا۔ بابا صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ اپنے ہاتھ سے محروم ہو گئے۔ ارے آپ کی وجہ سے نہیں، اس خبیث مخلوق کی وجہ سے۔ اس نے آپ کی بیگم صاحبہ کو یرغمال بنا لیا تھا۔ لو بولو، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ ہمیں کیا اس نے کمال شاہ سمجھا ہوا ہے؟ ارے وہ بھلا مانس ہے اور ہم بن مانس ہیں۔ اس شرعی مخلوق نے اب ہم سے ٹکر لے لی ہے۔ اب آپ فکر نہ کریں سارم صاحب، ہمیں اپنے ہاتھ کی فکر نہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ ہم اس گھر سے اس مخلوق کو نکال کر رہیں گے۔ 7 راتوں کا ایک وظیفہ کرنا ہوگا۔ ہم کریں گے، ضرور کریں گے۔ اس شرعی مخلوق کو باندھ کر چھوڑیں گے۔ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، ہم اس کے سردار کو پکڑیں گے، اپنا غلام بنائیں گے۔ بابا کمبل بولے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سارم اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں 7 راتیں گزارنے کا موقع دے دے۔ اس نے سارم پر اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ وہ بولا، سارم صاحب، آپ کا گھر ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، اس وقت بھی ہماری نگاہوں میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر بولتا گیا، آپ کی بیگم صاحبہ اس وقت چائے پی رہی ہے، آپ کی ملازمہ ٹماٹر کاٹ رہی ہے، دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہے۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور سارم سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ابھی فون کر کے پوچھیں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سارم کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی بات سن کر اس نے سوچا بابا کے بیان کی تصدیق کرنا چاہیے، جبکہ وہ خود بھی تصدیق پر زور دے رہا تھا۔ سارم نے اپنے موبائل سے گھر پر فون کیا اور سارا سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھی تھی اور کیا کر رہی تھی۔ سارا نے وہی کچھ بتایا جو بابا نے خالہ سجو اور سارا کے بارے میں بتایا۔ سارم نے پھر یہ بتا کر کہ وہ کتنی دیر میں پہنچے گا فون بند کر دیا۔ بابا، آپ نے تو کمال کر دیا، سارا واقعی چائے پی رہی تھی اور خالہ سجو ٹماٹر ہی کاٹ رہی ہے۔ سارم نے بڑے حیران ہو کر کہا، یہ آپ نے کیسے بتا دیا؟ بس جناب، یہ اوپر والے کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے، بابا کمبل نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اتنے میں اسرار ناصر کولڈ ڈرنک لے کر آ گیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک لینے گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ ہرگز اسے جانے نہ دیتا۔ بابا کمبل نے اشارے سے اسے بھیج دیا۔ وہ کولڈ ڈرنک اسے پینا پڑی۔ آدھی کولڈ ڈرنک پینے کے بعد وہ اٹھ گیا۔ اچھا بابا صاحب، میں چلوں گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، سارم نے کہا۔ آپ ہمیں دیکھنے اسپتال آ گئے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم منگل کو آپ کے گھر آئیں گے اور 7 راتیں آپ کے گھر پر گزاریں گے۔ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ اس مخلوق کو آپ کے گھر سے نکال کر رہیں گے۔ بابا کمبل نے بڑی ہوشیاری سے اس کے گھر میں داخلے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، آپ آ جائیں، اس مخلوق سے میرا گھر پاک ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر ہے، وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اگرچہ ایک ملازمہ ساتھ رہتی ہے لیکن وہ دونوں بہرحال عورتیں ہی ہیں، سارم نے کہا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں منگل کی رات سیدھا قبرستان سے آپ کے گھر آؤں گا اور 7 راتیں گزارنے کے بعد واپس قبرستان ہی جاؤں گا۔ یہ ایک خاص عمل ہے، اس میں خطرات اگرچہ بہت ہیں لیکن اب یہ خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا۔ اس مخلوق نے میرا ایک ہاتھ لے لیا ہے، میں ان کی پوری فیملی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں کمال شاہ تھوڑے ہی ہوں جو آستانے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گا۔ ارے وہ بھلا مانس ہے اور ہم بن مانس ہیں، بابا کمبل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، آپ آئے، سارم نے بالآخر اجازت دے دی۔ ہم اوپر رہیں گے چھت پر، بابا کمبل نے بتایا۔ آپ کے ساتھ اسرار تو ہوں گے؟ سارم نے اسرار ناصر کی طرف اشارہ کیا جو بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں ہاں، یہ پراسرار ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ ہم نے آج تک کسی کو شاگرد نہیں بنایا، یہ ہمارا پہلا اور آخری شاگرد ہے، بڑا لائق شاگرد ہے، دیکھنا یہ ہم سے بھی آگے جائے گا، بابا کمبل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ چلے پھر بابا صاحب، آپ سے منگل کی رات کو ملاقات ہوگی، سارم نے کہا۔ نہیں سارم صاحب، ہماری آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، یہ اسرار منگل کو دن میں آ کر چھت کا انتظام سنبھال لے گا، یہ آپ کو سب بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سارم،
ٹھیک ہے۔ سارم اسرار کے ساتھ آنے کا سن کر مطمئن ہو گیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ بابا کمبل اگر اکیلا 7 دن اس کے گھر میں رہا تو یہ 7 دن کس طرح گزریں گے۔ اللہ معاف کرے، بابا کمبل کی شکل ہی کچھ ایسی تھی کہ اچھا بھلا آدمی دیکھے تو کانپ کر رہ جائے۔ ویسے یہ اچھی بات تھی کہ اسے اپنی شکل و صورت کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ وہ خود کو بنمانوسی کہتا تھا، بجا کہتا تھا۔ بالآخر بابا کمبل اپنی گفتگو اور شعبدے بازی کے ذریعے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس شرعی مخلوق سے انچارج شاہ صاحب کی بس کی بات نہ تھی۔ اگر وہ مداخلت نہ کرتا تو جانے کیسی تباہی پھیل جاتی۔ شاہ صاحب ضعیف اور شریف آدمی ہے، جبکہ ان کے مقابل ایک شرعی مخلوق ہے۔ اس شرعی مخلوق سے نمٹنا کسی بھلے مانس کا کام نہیں۔ اس مخلوق سے تو کوئی طاقتور بنمانس ہی نمٹ سکتا ہے۔ سارم وارڈ سے جانے لگا تو بابا کمبل نے اسے اشارے سے روک لیا۔ 1 منٹ۔ پھر اس نے اسرار کو اشارہ کیا کہ وہ بینچ پر رکھی ہوئی آدھی کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھا کر اسے دے دے۔ اسرار نے وہ آدھی بوتل فوراً بابا کمبل کے ہاتھ میں دے دی۔ بابا کمبل نے جلدی جلدی کچھ پڑھا اور بوتل میں صرف ایک پھونک ماری اور سارم کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ پانی پی لیں، شرعی مخلوق سے حفاظت کے لیے ہے۔ سارم کو اگرچہ کولڈ ڈرنک سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن بابا کمبل کے کہنے پر اس نے بلا دل خواستہ آدھا بچا ہوا مشروب بھی پی لیا۔ کولڈ ڈرنک پیتا دیکھ کر بابا کمبل کے چہرے پر جانے کی اطمینان سا آ گیا۔ اور کیوں نہ آتا، کیونکہ یہ مشروب اس کی حفاظت کے لیے نہ تھا بلکہ اسے اپنا بنانے کے لیے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارم کے دل میں اس کی مخالفت نکل جائے۔ سارم کو اسرار ناصر گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ اس نے سارم کو مزید اطمینان دلایا کہ بابا کمبل نے اس کی شرعی مخلوق کو گھر سے نکالنے کی حامی بھر لی ہے تو وہ اسے نکال کر ہی رہیں گے۔ مزید تفصیلات ان کے آنے سے 1 دن پہلے آ کر بتائیں گے۔ تم ضرور ساتھ آنا۔ سارم نے اس کی ساری بات سن کر کہا، جی سارم بھائی، میں بابا جی کے ساتھ آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسرار ناصر نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم ابھی تک اپنے گھر بھی نہیں گئے ہو؟ سارم نے اسے یاد دلایا۔ بھابھی تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہتی ہے، میری فون پر بھابھی سے بات ہوتی رہتی ہے، میں کسی دن گھر ضرور جاؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ سارم بھائی کے بابا جی نے بڑی مشکل سے مجھے اپنا شاگرد بنایا ہے۔ میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں، تبھی کچھ ہاتھ آئے گا۔ مجھے عملیات سیکھنے کا بہت شوق ہے اور بابا جی بڑے زبردست عامل ہیں۔ ہاں واقعی عامل تو بڑے زبردست ہیں، انہوں نے بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ گھر پر سارا اور خالہ سجو کیا کر رہی ہیں۔ بھائی یہ تو بڑے کام کا عمل ہے، تم سیکھو اور جب تم سیکھ جاؤ تو مجھے بھی سکھانا، سارم نے خوش دلی سے کہا۔ پھونک بھرے مشروب کے اثرات فوراً ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔